بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو اپنی خالی جیب پر آپ نے ہاتھ رکھ کر یہ پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ صبح اٹھتے ہی انشاءاللہ عز و جل اتنی دولت آ جائے گی، سارا دن آپ کے پاس رزق ختم نہیں ہوگا، پیسہ ختم نہیں ہوگا، دولت ختم نہیں ہوگی۔ اتنا اللہ پاک رزق عطا فرما دے گا، اتنے پیسوں سے نواز دے گا کہ لوگ آپ کے پاس کھلے پیسے کروانے کے لیے آئیں گے، آپ کے پاس دولت کے لیے آئیں گے، آپ کے پاس ادھار پیسے مانگنے آ جائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی طاقت سے انشاءاللہ عز و جل کبھی آپ کو پیسوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ پیارا عمل ہے، اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ یہ عمل سمجھ آ جائے جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور بڑے دھیان سے، غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو سن لینا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کل ہر بندہ اپنی جیب کو لے کر پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ جو 50,000 کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو لاکھ روپیہ کما رہا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جیب میں پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں لگ گئے۔ پورا مہینہ دن رات بندہ محنت و مشقت کرتا ہے، اور جب جیب میں پیسے آتے ہیں جیب ایسے خالی ہو جاتی ہے کہ جیسے پیسے آئے ہی نہیں تھے۔ اس لیے آج کا یہ عمل میں ان تمام بھائیوں بہنوں کو بتانے جا رہا ہوں جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے جیب کو ہر وقت پیسوں سے بھر کر رکھے، کبھی بھی اس کا جیب خالی نہ ہو، کبھی بھی پرس خالی نہ ہو، اور کبھی اس کے پاس رزق کم نہ ہو، کبھی اس کے پاس دولت کی کمی نہ ہو۔ آج کا عمل آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ رازق ہے، وہ پروردگار ہے، وہ کبھی رزق کی کمی نہیں آنے دیتا۔ آپ لوگ غور تو کریں، وہ رازق، وہ اللہ عز و جل اس کو بھی رزق دیتا ہے جو اس رب کو نہیں مانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ کھانا کبھی بھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ضرور اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا نوش فرماتے تھے۔ ایک رات کیا ہوا کہ آپ کسی مہمان کا انتظار کر رہے تھے، دروازے پر دستک ہوئی، آپ نے دروازہ کھولا اور دیکھا ایک 80 سال کا بوڑھا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ 80 سال کا وہ بوڑھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا مرحبا مرحبا۔ اس کے سامنے کھانا رکھا، اس کے ہاتھ دلوائے اور کہا چلیں بسم اللہ پڑھ لیجئے، اللہ کا نام لے کر شروع کیجئے۔ وہ بوڑھا بولا کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، میں مجوسی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو جاؤ، میں مجوسی کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتا۔ وہ بوڑھا آدمی اسی طرح بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ ابھی وہ گھر سے باہر نکلا ہی تھا تو ادھر پلک جھپکتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور بولے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اے ابراہیم علیہ السلام، منکر وہ میرا تھا، وہ بوڑھا آدمی مجھے نہیں مانتا تھا، وہ میرا انکار کرتا تھا، لیکن میں نے 80 سال کبھی اس کا رزق نہیں روکا، میں نے 80 سال تک اس کو رزق دیا ہے، اس کو رزق جیسی نعمت سے نوازا ہے، حالانکہ وہ مجھے نہیں مانتا تھا۔ صرف اتنی سی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی،
فوراً گھر سے باہر نکلے، دوڑتے ہوئے گئے اس بوڑھے مجوسی کی طرف۔ جیسے ہی اس کے پیچھے گئے، ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ آپ نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے معاف کر دے اور میرے ساتھ چل کر کھانا کھا لے۔ آپ کی وجہ سے مجھے اللہ عز و جل کی طرف سے پیغام وحی نازل ہوئی ہے۔ وہ بولا، اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا ہے، خوبصورت شکل میں ڈالا ہے۔ وہی اللہ ہے جو تمام مخلوق کو روزی عطا فرماتا ہے، رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ دوستو، یہ ساری باتیں سن کر مجوسی رونے لگا اور بولا، کیا کہنے تیرے رب کے، اے اللہ کے بندے، آپ کا رب اتنا پیار کرنے والا ہے، اتنے عظیم رب پر میں ایمان لے آتا ہوں۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اتنی سی بات سن کر وہ مجوسی اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے آیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، لیکن اللہ عز و جل نے اسے بھی رزق عطا فرمایا۔ لیکن دوستو، جو اللہ عز و جل کو مانتا ہے، جو اللہ عز و جل کے نبیوں کو مانتا ہے، اللہ عز و جل سے محبت رکھتا ہے، کیا اللہ پاک اس کو رزق جیسی نعمت سے نہیں نوازے گا؟ اس لیے میری آپ تمام بھائیوں اور میری بہنوں سے گزارش ہے کہ رات کو جب بھی بستر پر لیٹ جائیں تو اپنی جیب کے اوپر ہاتھ رکھ لیں۔ جن عورتوں کی جیب نہیں ہے وہ اپنا پرس لیں، وہ اپنے پرس کے اوپر ہاتھ رکھ کر آج کا یہ عمل کر لیں۔ جن میرے بھائیوں کی جیب ہے وہ رات کو سوتے وقت ہاتھ رکھ لیں اور نیت یہ کریں کہ اللہ پاک ہی رازق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی میری پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے، وہی میری بیماریوں کو دور فرمانے والا ہے، وہی خالق و مالک ہے، اور میں یہ عمل پڑھوں گا، میرا رب مجھے نواز دے گا، مجھ پر کرم فرمائے گا، رزق کی، مال و دولت کی برسات فرما دے گا۔ یہ نیت کرتے ہوئے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل پڑھ لیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا، پیسوں کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی، آپ کا جیب ہر وقت، آپ کا پرس ہر وقت پیسوں سے بھرا ہوا رہے گا۔ محترم دوستو، آپ نے جیب کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کے کرنے کی دیر ہوگی، پھر آپ عجائبات دیکھیں گے، معجزات دیکھیں گے، وہ رب آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کریں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب اس عمل کی برکت سے آپ کو نواز دے گا، آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنا گمان، اپنا خیال اور اپنا یقین کامل کرنا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کر لینا ہے۔ میں یہ عمل پڑھوں گا، اللہ تبارک و تعالی میری مرادوں کو پوری فرما دے گا، میری حاجتوں کو پورا فرما دے گا، کیونکہ محترم دوستو، یقین کامل کے ساتھ جو بھی عمل کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی
عطا فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی معاملہ بھی ویسے ہی فرماتا ہے۔ تو محترم دوستو، پختہ ارادے کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ آج کا یہ عمل آپ نے کر لینا ہے۔ محترم دوستو، بڑھتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ توجہ سے سن لینا ہے، غور سے سن لینا ہے۔ محترم دوستو، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آپ جائیں گے، بستر پر لیٹ کر اپنا دایاں ہاتھ اپنی جیب پر رکھ لینا ہے، اور میری بہنیں جن کی جیب نہیں ہے وہ اپنے پرس کو اپنے پاس رکھ لیں اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے پرس کے اوپر رکھ لیں۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رزاق، لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رزاق، لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رزاق، یہ والے الفاظ پڑھ لینے ہیں، 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یا سمیع 100 بار پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، جب یہ عمل مکمل ہو جائے پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے۔ ہاتھ نہیں اٹھانے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنی ہے، اپنے رزق میں برکت کے لیے، رزق میں جو بے برکتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، پیسوں کے لیے، مال و دولت کے لیے دعا کر لینی ہے۔ پھر محترم دوستو، جب دعا مکمل ہو جائے پھر آنکھیں بند کر کے اپنا دایاں ہاتھ اپنی جیب پر، اپنے پرس پر رکھ کر لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رزاق یہ عمل پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے۔ تو محترم دوستو، اس طرح پورا عمل آپ کرنا شروع کر دیں، کبھی بھی آپ کے جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، رزق میں برکت ختم نہیں ہوگی، مال و دولت کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب آپ پر کرم فرمائے گا، آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ میرا رب آپ کے مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل چند ہی دن کرنے کی دیر ہوگی۔ محترم دوستو، چند ہی دن گزریں گے، یہ عمل کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مالا مال فرما دے گا، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔